اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ اور آپ کی سیرت کے چند پہلو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ زہد و قناعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، تقوی اور پرہیزگاری کے پھولوں کو اپنے دامن میں سجانے والے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے مشہور صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی اہم ہے۔ ایران سے مدینے تک کا سفر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان ایران کے رہنے والے تھے۔ آبا و اجداد آتش پرست۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی سادہ اور خاموش طبیعت تھے۔ ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے ہر وقت آتش کدے کی آگ روشن کر رکھنے میں مصروف رہتے، مگر جلد ہی مجوسیت سے بیزار ہو گئے اور دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکل کر شام جا پہنچے، جہاں مختلف دینی و مذہبی رہنماؤں کی صحبت اختیار کی۔ ہر مذہبی رہنما یا تو خود یہ وصیت کر دیا کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا، یا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھ لیا کرتے کہ اب کس ہستی کی صحبت اختیار کروں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری راہب سے پوچھا تو اس نے کہا، اے حق کے متلاشی بیٹے، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، اب نبی آخری زماں کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ جو دین ابراہیمی پر ہوگے اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہوگا، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ راہب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصیت کو پیش نظر رکھا اور ایک قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، تقریباً 10 بار بیچے گئے، بالآخر بکتے بکتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے نہ دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے کہ خبر سنی کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے کے قریب مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی وقت دل بے قرار ہو گیا، فوراً نیچے تشریف لائے اور خبر لانے والے سے دوبارہ یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہودی آقا نے اپنے غلام کا تجسس اور بے قراری دیکھی تو غصے میں آ گیا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کہنے لگا، تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب؟ جاؤ دوبارہ کام پر لگ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن بے قراری بڑھتی گئی، لہذا جو ہی موقع ملا چند تازہ کھجوریں اور ایک طباق میں رکھ کر بائغ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یہ صدقہ قبول فرما لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، تم کھا لو، اور خود تناول نہ کیا۔ آپ نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ اگلی مرتبہ پھر کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور عرض گزار ہوئے، یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمایا۔ دل میں کہا، دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ اس درمیان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اس در کے غلام بن گئے جس پر شاہوں کے سر جھکتے ہیں۔ غلامی سے آزادی کیسے ملی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں حصہ نہ لے سکے۔ پھر 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی کے بدلے آزادی کا تاج سر پر سجایا اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔
غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ اپنے وقت کا بیشتر حصہ دربار رسالت میں گزارتے اور فیضان نبوی سے بہرامند ہوتے۔ اس کے بدلے میں بارگاہ رسالت سے سلمان الخیر اور سلمان منا اہل البیت یعنی سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے جیسی نبی جا فضا سننے کی سعادت پائی، اور ایک اور مقام پر اس بشارت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کون ہے تو ارشاد فرماتے میں دین اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصہ تک مدینہ میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق سکونیت اختیار کی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر سامان اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا اے صاحب رسول، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا، پھر نہایت ہی شرمسار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی اور سامان اتوارنا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو محبوب رکھا کرتے تھے، چنانچہ بطور تنخواہ 4 یا 5 ہزار درہم ملتے، لیکن پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر چند درہم کماتے اور اسی پر اپنا گزر بسر کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 رجب المرجب 33 یا 36 ہجری میں دنیا سے کوچ فرمایا۔ مزار مبارک عراق کے شہر مدائن جسے سلمان فارس بھی کہا جاتا ہے میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 350 سال جبکہ بعض روایت کے مطابق 250 سال کی طویل عمر پائی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین آمین یا رب العالمین۔ ایسی اچھی اور دینی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔